گیا. آغا حکیم بہت بڑا نام ہے, عطیہ اللہ محسن حکیم. اس واقعے کو سب غور سے سنیں گے, اس کے اندر کچھ آپ کو اس موضوع سے متعلق نتائج مل جائیں گے. فیصل کا زمانہ تھا, جو اس وقت حجاز مقدس کا بادشاہ تھا. سعودی عرب کہنا مجھے پسند نہیں آتا, کیونکہ پیغمبر اسلام کی سرزمین کا نام حجاز ہے, تو وہی نام دینا چاہیے جو پیغمبر کے زمانے میں تھا. خاندانوں سے نسبت دے جانے سے ملک بدل نہیں جایا کرتے, سرزمین پیغمبر کی سرزمین ہے. تو اب حجاز مقدس, آغا حکیم 1968 میں 1968 میں حج کرنے گئے, اور زندگی کا بس یہ ایک حج تھا. 70 میں ان کا انتقال ہوا. سب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا جہاز دیتے ہیں. شاعران نے کہا, فیصل نے کہا میں اپنا جہاز دوں گا. آغا نے کہا نہیں, میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا, دوسروں کے خرچے پہ نہیں جانا چاہتا. اور درباروں کے سامنے جھکنا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم نے بس ایک دربار لیا ہے, وہ دربار امیر المؤمنین ہے. ہم علی بن ابی طالب کے دربار پہ جھکنے والے ہیں, نجف اشرف میں رہنے والے ہیں. آغا حکیم چلے تیاری کے ساتھ, کہا کہ میں بغداد ایئرپورٹ پہ کازمین سے جاؤں گا. کازمین کی زیارت کی اور وہاں سے روانہ ہوئے. سب کی توجہ میرے ساتھ. تو اب جناب مرحوم آیت اللہ سید محسن الحکیم جب پہنچے تو فیصل نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اگر ملنا چاہو تو ہمارے خیمے میں آ جاؤ جہاں ہم رکے ہیں. کہا کہ میں چاہتا ہوں تمام علماء کو بلایا جائے. تو عبداللہ بن باز جو بہت بڑے مفتی تھے اس زمانے میں, وہابیت کے نابینا بھی تھے اور پاؤں سے معذور بھی تھے, ان کو ویل چیئر پہ لے جایا جاتا تھا. کہا نہیں, وہ معذور ہیں, آپ آ جائیے. دعوت رکھی گئی, ان کو بلایا گیا, سب بیٹھ گئے. تو ایک مرتبہ تعارف کروایا گیا کہ کون کون موجود ہے. جب تعارف کروایا گیا تو فیصل نے کہا کہ اس وقت شیعوں کے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں, نام سید محسن الحکیم ہے, آیت اللہ سید محسن الحکیم. تو فوراً اس نے کہا کہ بھئی معاذ اللہ ان پہ لعنت ہو. تو فوراً آغا حکیم نے پوچھا کیوں لعنت ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, آپ چپ ہو جائیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, بات کو رفع دفع کر دیجئے, آگے ہم بڑھانا نہیں چاہتے, اس مسئلے کو ختم کر دیجئے. انہوں نے کہا نہیں, اب میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک تو کہتے رہے کہ لعنت کے قائل نہیں ہیں, اب یہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ پہ لعنت کی ہے. میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک یہ بتا نہ دیں کہ مجھ پہ کیوں لعنت ہو. تو اس نے کہا کیونکہ آپ شیعہ ہیں, اور شیعہ قرآن میں تعویل کے قائل ہیں. تعویل کیا ہے پیش کر دوں آپ کے سامنے. تعویل کے معنی, تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت جو الفاظ آئے ہیں کہ اس کی تشریح کی جائے, اس کا بیان کیا جائے, اسے کھول کے تبیین کیا جائے, تشریح کیا جائے, کھول کے اور زیادہ بیان کیا جائے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. تعویل ان الفاظ کے کچھ اور معنی ہوں گے, اس کو ظاہری معنی میں نہیں لیا جا سکتا. جیسے قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں سے بالا تر ہے. اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ ہاتھ رکھتا ہے. قرآن میں آیا عین اللہ, ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی آنکھ ہے, کیونکہ اگر ہم آنکھ مانے وجہ اللہ قرآن میں آیا تو پھر جسم کے قائل ہو جائیں گے. اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے, اللہ چہرہ نہیں رکھتا. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں وجہ اللہ کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کی آنکھ ہے, اذن اللہ اللہ کا کان ہے, ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے. سب کی توجہ ہے. اب یہاں تعویل کرنا لازم ہے. جیسے ہاتھ سے مراد قدرت ہو سکتا ہے, اور چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ ان آیات سے مراد آل محمد ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, لیکن غور سے سن لیجئے گا تاکہ تعویل سمجھ میں آ جائے, اور تعویل کو ماننا قرآن کی روح سے بھی لازم ہے. تو کہا کہ کیونکہ آپ تعویل کو مانتے ہیں اس لیے میں نے آپ پہ لعنت کی ہے, کیونکہ آپ تعویل کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تم قرآن جانتے ہو؟ کہا ہاں میں قرآن کو جانتا ہوں. کہا حفظ, تم نے قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ کہا ہاں حفظ کر رکھا ہے. کہا عربی جانتے ہو؟ کہا میں پیدائشی عرب ہوں. کہا ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کروں گا, تم ذرا اس کے معنی بتا دو تاکہ بادشاہ پہ بھی واضح ہو جائے, سننے والوں پہ بھی واضح ہو جائے. تو کہا کہ بتائیے کون سی آیت؟ کہا کہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا, جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا. آیت کا مفہوم کیا؟ جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نامیرا رہے گا. اب سب جگہ سناٹا چھا گیا, خاموشی ہو گئی, کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. خود فیصل نے سوال کیا, کہا کہ آج تک میں نے آیت پڑھی ہے, آج آپ کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ اس کی کوئی تعویل کی ضرورت ہے. اب بیچارہ جو دنیا میں خدا نہ خاصہ اگر نابینا رہا ہو تو آخرت میں کس بات کی سزا مل رہی ہے کہ وہاں نابینا ہی رہے گا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی دنیا میں نابینا رہا ہو تو آخرت میں کس بات کی سزا؟ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے, معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا میں انسان کسی عضو سے محروم رہے تو آخرت میں بدل بہت زیادہ ملتا ہے.
اگر کوئی بیمار رہے تو آخرت میں بدل زیادہ ہے، پاؤں خراب ہو تو آخرت میں بدل، اگر بازو نہ ہو تو آخرت میں بدل پر ہے ملائکہ سے زیادہ بڑا درجہ ملے گا کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کی پریشانی ہو بدل اللہ آخرت میں اتنا دے گا کہ ہر آدمی کہے گا اے کاش میں تھوڑا سا بیمار رہا ہوتا کہ ایسا مقام ملتا. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. اب فیصل کو اور زیادہ تشویش ہونے لگی کہ یہی آپ کی بات جو ہے وہ دل کو بھی لگتی ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر پریشان رہا، دنیا میں بیمار رہا، دنیا میں کسی مصائب سے گزرا، آخرت میں بدل ملنا چاہیے. تو یہ آیت عجیب و غریب آیت ہے. جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں نابینا ہی رہے گا. من کانا فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں نابینا ہی رہے گا. تو کیا ہے؟ تو آغا حکیم نے کہا دوبارہ اپنے مفتیان سے پوچھ لو، پھر آخر میں جواب دوں گا. کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، زیادہ مت چھیڑو. کہ جتنے بھی افراد ہے جو تکفیر آج داعش کی بنیاد رکھنے کا کہ نہیں ہمارے پاس جواب نہیں. اب آخر میں جواب آ گیا حکیم کے پاس. سب نے پلٹ کے دیکھا کہ لگتا ہے جواب اسی کے پاس ہے، تبھی سوال پیش کیا ہے. تو آغا نے فوراً کہا ہاں جواب رکھتا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں. کا جواب رکھتا ہوں، اسی لیے سوال کو پیش کیا تاکہ واضح کر سکوں کہ راسخون فی العلم کون ہے، تعویل قرآن کو کون جانتے ہیں. تو فیصل نے کہا کہ بتائیے تو صحیح، جو دنیا میں نابینا رہا ہو آخرت میں کیوں نابینا رہے گا؟ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اس قرآن کی آیت کے ظاہر کو نہیں لیا جا سکتا، اس کی تعویل کرنی پڑے گی. یہاں اعمیٰ سے مراد کچھ اور ہے، ظاہری نابینا نہیں ہے بلکہ کچھ اور مراد ہے. کہا کہ بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کہ میرا نظریہ وہی ہے جو صادق آل محمد کا نظریہ ہے. کہ صادق آل محمد کا نظریہ کیا ہے؟ کہ صادق آل محمد نے کہا جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہو. کہا کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ آدمی جو دنیا میں علی کی ولایت سے نابینا رہا ہو، اتنی واضح چیز جس کو نظر نہ آتی ہو وہ دنیا میں بھی نابینا ہے. کہ آخرت میں اللہ اسے نابینا محشور کرے گا.